حضرت عباس، جن کو میدان کربلا کا شیر بھی کہا جاتا ہے، جب حضرت عباس علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے کہ جس کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کون تھے، کیسے شہید ہوئے اور میدان کربلا میں ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک کا سارا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب، شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ 9 سال اپنے بھائی امام حسن اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کی زیر تربیت گزارے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت خزام بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کی وفات کے بعد شادی کی تھی۔ جب امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور بہادر فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کا ذکر کیا۔ اس شادی سے جناب علی کے 4 فرزند پیدا ہوئے، جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ حضرت عباس 4 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو امام علی نے اپنی گود میں لیا اور آپ کو عباس کا نام دیا۔ پھر آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی، پھر آپ کے بازوؤں کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ بعض کتابوں کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عباس ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مالک کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کیا اور امام علی کی فوج کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الفضل ہے، کیونکہ آپ کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے اس کنیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور لقب قمر ابن ہاشم ہے، کیونکہ آپ نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بن ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عباس کی بہت ساری کرامت شیعوں کے ہاں مشہور ہے اور آپ سے متوسل ہو کر بیماروں کی شفا یابی اور دیگر مشکلات کے حل ہونے کے بارے میں متعدد واقعات لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کر پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا کہ ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے، ہزاروں کے لشکر کو چیر کے۔ جب حضرت عباس نہر فرات پر پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے پر رکھ کر فرماتے ہیں کہ اے پانی، تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں کہ حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جناب عباس کا یہ روپ دیکھ کر پانی تڑپنے لگا اور نہر فرات میں کچھ ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے اونچا ہونے لگا اور خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کے کانوں کی طرف آواز آتی ہے کہ اے عباس، اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ عباس کے خیمے کی طرف روانہ ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائیں تاکہ وہ ہر سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اے عباس، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں کہ اے میرے بابا، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں، پھر آواز آتی ہے کہ اے عباس، جو تو پانی یہ مشک میں بھر رہا ہے وہ پانی حسین کے بچوں کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ جیسے ہی تم لشکر کی طرف بڑھو گے تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اس مشک کے پانی کو زمین پر بہا دیا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے قطاروں قطار روتے رہیں گے۔ جب یہ آواز جناب عباس کے کانوں تک پہنچی تو وہ پانی مشک میں بھر رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے، تو آپ نے اس وقت دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میری آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب جب میری آقا زادی یا میرے مولا میری لاش کو دیکھیں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پر جناب عباس سواری کر کے نہر فرات تک آئے تھے۔
آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے۔ گھوڑا رو کر کہنے لگا کہ اے میرے آقا، جیسے ہی آپ نہر پہ آئے آپ نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ آپ میرے آقا ہیں، آپ سے پہلے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پیوں گا۔ بس گھوڑے نے جیسے ہی یہ کہا تو جناب عباس نے سکینہ کے خیمے کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے میرے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر کیسے پانی پی لوں؟ بس جناب عباس جیسے ہی مشک کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے جناب عباس پہ حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کے جناب عباس کے بازوؤں پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے، پھر آپ مشک کو دوسرے بازو میں سنبھال کے تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر جب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے تو آپ مشک کو اپنے منہ میں سنبھال لیتے ہیں۔ پھر تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ لشکر نے تیروں کی برسات جناب عباس پہ کر دی۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، کئی تیر جناب عباس کے جسم میں لگے اور ایک تیر جناب عباس کی مشک پہ لگا۔ مشک کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، دور سے بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے سر پہ مارتا ہے اور آپ گھوڑے سے گر کر زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کی سرزمین پہ جہاں پہ عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک اس قد کے مقابلے بہت چھوٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام جعفر صادق اپنے سر سے امامہ اتار کے رو کر کہتے ہیں کہ جب میرا عباس گھوڑے سے نیچے گرا تو چاروں طرف سے فوج یزید ایسا حملہ کرتی ہے کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ امام حسین جب جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں تو ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی، تو آپ کہیں سے جناب عباس کے بازو چنتے ہیں، کہیں سے جسم کے دوسرے حصے کو۔ تو جناب عباس کے جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔